صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے پارے 3 میں، اس کے بعد آ رہی ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت دیتے ہیں اسے بہت زیادہ خیر سے نوازتے ہیں. حکمت کسے بولتے ہیں؟ حکمت 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ہر انسان کو مسلمان نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم اپنی طاقت کے بقدر اپنے آپ کو سنوارو. جب اس پر تمہاری محنت ہوئی تو اپنے گھرانے کے جو لوگ ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، یہی محنت وہاں کرو اپنی طاقت کے بقدر کہ ہر ایک کو سنوارو. جب تم اس میں بھی کامیاب ہو جاؤ تو آگے محلے کے اندر محنت کرو اپنی طاقت کے بقدر کہ جتنا ہو سکے محلے کے اندر آدمی سنور جائے. اب محلے میں ایک حد تک کامیاب ہو جاؤ تو تمہیں چین نہیں ہے، محلے سے بڑھ کر شہر میں کرو، محنت کرو. شہر میں کامیاب ہو گئے تو آگے بڑھو، پھر بڑھتے بڑھتے پوری دنیا تمہارے ذہن میں رہے. اب یہ سب سے پہلے جو آدمی اپنی ذات پر محنت کرے اس کا نام ہے تہذیب اخلاق. اس کے بعد جو مرحلہ گھر کے اندر کا ہے اسے بولتے ہیں تدبیر منزل. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے محلے کا یا بستی کا، اس کا نام ہے سیاست مدنیہ. یہ سیاست ہمیں سن کو ایک گندا معنی اور مفہوم سیاست کے بارے میں بیٹھ گیا، ورنہ سیاست شریعت ہے، شریعت سیاست ہے. جیسے آپل، سیب، بالکل ایسے ہی سیاست شریعت، شریعت سیاست. اگر کسی شریعت میں سیاست نہیں ہے کان کھول کے سن لو وہ شریعت. اگر کسی سیاست میں شریعت نہیں ہے تو کان کھول کے سن لو وہ سیاست نہیں ہے. اب جو کچھ ہے سیاست کے نام سے وہ سیاست نہیں ہے، غلاظت ہے. غلاظت کا نام سیاست دے دیا گیا ہے. یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی جو آیتیں گزری وہ تہذیب اخلاق سے متعلق تھی. اب جو گزشتہ اتوار ایک ہی آیت ہوئی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہ تدبیر منزل کے تحت میں ہے. اب تہذیب اخلاق کا بھی بیان ہوا، تدبیر منزل کا بھی بیان ہو گیا، اب سیاست مدنیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے. سیاست مدنیہ میں سب سے پہلا کام انصاف قائم کرنا. کورٹ کسے بولتے ہیں؟ صدر اور وزیر اعظم سے بھی بڑا عہدہ کورٹ کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں جو لوگ کورٹ جانتے ہیں، گزشتہ ہفتہ بھی مختصر بتا دیا تھا، کورٹ میں دو شعبے، ایک کا نام کرمنل ہے، ایک کا نام سول ہے. اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرمنل کے قوانین بیان فرمائے. تو آپ یہ مت سمجھیں کورٹ کے جو قوانین ہیں کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، اس آیت سے آیا. اور پہلے سے بار بار ایک بات دہرائی جاتی ہے کہ اسلام آیا ہی بری رسموں کو مٹانے کے لیے. اب آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے مساوات. مساوات کیا؟ قصاص کا معنی ہے قتل کے بدلے میں قتل کرنا. کسی نے کان کاٹ دیا ہے تو اس کا کان کاٹنا، کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا ہے تو اس کا ہاتھ توڑنا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دیا ہے تو اس کا آنکھ پھوڑنا. اس کا معنی ہے قصاص. کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کرنا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کرنا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کرنا. لیکن یہ کام ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ حکومت کے ذمے ہے. حکومت یہ کام کرے گی، ہر آدمی کے حوالے یہ ہے نہیں. یہ مضمون حکومت کے ذمے ہے. اب حکومت نہیں ہے ہماری، لہذا ہم کیا کریں گے؟ وہ ساری چیزیں اپنائیں گے جو آیت میں نہیں ہے. آیت میں جو کچھ ہے اسے ہم نہیں اپنائیں گے. اب کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی تدبیریں کیا ہیں؟ اس تدبیروں کو اپنائیں گے. ہم اسے پکڑ کر اس کے بدلے میں قتل کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، ہم قاتل ہوں گے، وہ قاتل نہیں ہوگا. اب ہم نئے قاتل ہو جائیں گے. اور پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم، مقتول بھی جہنم. قاتل بھی جہنم. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا جی یا رسول اللہ، مقتول قاتل کا جہنم میں جانا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ اس نے قتل کیا ہے، مقتول کیا ہوا؟ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول اس لیے جائے گا اسے بھی یہ خواہش تھی کہ میں اسے ماروں، لیکن یہ مغلوب ہو گیا، وہ غالب ہو گیا. چونکہ اس کا ارادہ تھا کہ میں اسے قتل کروں، اس ارادے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ غلام اور باندیوں کا زمانہ تھا. مثلا کسی نے کسی کے غلام کو مار دیا. اب غلام کو مار دیا تو مارنے والا آزاد تھا، مارنا وہ ہے تو اس سے جس نے مارا ہے اسے ماریں گے، اسے قتل کریں گے حکومت. لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ چونکہ جو غلام کو مارا ہے تو یہ غلام کو کہیں سے پکڑ کے لا کر کہتا ہے کہ اسے قتل کرو، بلا وجہ اسے قتل کیا جاتا ہے. یہ ایک نظام تھا اس زمانے میں. اچھا، کسی غریب کو کسی مالدار نے مار دیا، بڑے خاندان والے نے چھوٹے خاندان کو مار دیا. اس زمانے میں بھی تھے خاندان کا فرق.
کس لیے تھا یہ؟ لتعارفوا، تعارف کے لیے تھا، لتعاصبوا نہیں، عصبیت برتنے کے لیے نہیں، تعارف کے لیے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، تعارف کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ لیکن یہ جو قبیلے کی تقسیم ہے، لتعاصبوا نہیں، عصبیت نہیں، وہ اس کا میں انہیں اس کا نہیں، اس کے لیے نہیں ہے اسلام۔ تو چھوٹے قبیلے والے غریب کو اگر کوئی مار دیتا، مارنے والا مالدار ہوتا، اب اس کے بدلے میں اسے مارنا چاہیے، لیکن کرتے نہیں تھے اسے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ کسی غریب کو پکڑ کے لا کے کہتے کہ اسے مار دو، اس کی اصلاح کیا۔ اسی طرح مرد عورت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو مار دیا تو اس کے بدلے میں کسی عورت کو مار دیتے تھے، حالانکہ مارنے والا مرد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کیا، نہیں، وہ مار رہا ہے اسے ماریں گے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں ہو۔ آگے الحر بالحر، آزاد مارا ہے تو آزاد کے بدلے میں آزاد کو ماریں گے۔ والعبد بالعبد، غلام کو مار رہا ہے تو غلام کے بدلے میں غلام کو ماریں گے۔ والانثى بالانثى، عورت ماری گئی ہے تو عورت کے بدلے میں عورت، یعنی کون ماری ہے؟ اب ماری ہے عورت، اسے پکڑ کے کسی مرد کو مار دیں، غلام کو پکڑ کر، وہ سب اس زمانے میں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، کسی نے کسی کو مار دیا، اس کے 4 بچے، اب جو مارا ہے اسے اس کے بدلے میں ماریں گے۔ یہ بھی بتا دیا یہ قانون حکومت کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، 2 مضمون بیان کرنے کے بعد یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اگر تم کر لو گے تو تم حاکم بننے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اب حاکم کے حکام نہیں، یہاں سے کورٹ فیصلہ سنائے گا تو اس فیصلے پر عمل کرنے والا صدر ہوگا، لیکن ہندوستان کا نظام بدلا ہوا ہے، وزیر اعظم کر رہا ہے، قانون صدر کا ہے۔ ہندوستان کا صرف نظام ایسا بدل چکا ہے، ورنہ پوری دنیا میں جمہوریت میں صدر کو بڑا مقام حاصل ہے، اس کے ماتحت میں وزیر اعظم ہے۔ صرف ہندوستان کا یہ نظام ایسے ہی بدلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں بدلا۔ دوسرے جتنے ملک ہیں سب میں صدر ہی اصل ہے، وزیر اعظم اس کا ماتحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اب 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا نہیں میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اب 3 بھائیوں کا اصرار نہیں، قتل کرنا ہے قتل کے بدلے میں، اس لیے کہ میرے باپ کو قتل کیا ہے، حکومت نہیں مانے گی 3 بھائیوں کی بات۔ اب یہ ایک بھائی نے جب معاف کر دیا تو اب حکومت 3 بھائیوں کو مجبور کرے گی کیا؟ تم اس سے فالو کرو۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر کوئی بھائی معاف کر دیا مقتول کا، اولاد میں سے کوئی معاف کر دیا تو بقیہ جو کچھ ہیں وہ اسے فالو کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ دیت لیں گے، رقم لیں گے۔ کیا رقم لیں گے؟ 1000 دینار۔ 1000 دینار کا مطلب 1000 اشرفی، ایک انسان کی قیمت 1000 اشرفی۔ لیکن آج انسان کی کوئی قیمت ہے؟ پانی کی تو قیمت ہے، لیکن انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ پانی جس کی کوئی قیمت نہیں شریعت میں، اس کی تو قیمت ہو گئی، لیکن وہ جس کی قیمت 1000 اشرفی ہے، اور چاندی کی شکل میں ہو تو 10,000، چاندی کی شکل میں 10,000 تولہ، یہ ایک جان کی قیمت ہے، چاہے وہ جان چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ جان بڑا ہو، بڑا پہلوان ہو، کوئی بھی ہو، ایک جان کا بدلہ اسلام میں یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتباع بالمعروف۔ اب ہو گیا، اس کی جان تو بچی جس نے قتل کیا، ان کو تو کہہ دیا بھائی تینوں کے تینوں اس بھائی کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں پیسہ لے کر دیں گے۔ اب قاتل کو اللہ میں کہتے ہیں دیکھو عزت سے پورا اچھا انداز سے چکا دینا، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ٹال مٹول نہیں کرنا، وقت جو طے ہوا ہے اس وقت میں ادا کرنا۔
اس میں کمی بیشی نہیں کرنا، بیشی تو کر سکتا نہیں، کمی نہیں کرنا ہے۔ اب یہ تو شریعت نے بتا کر دیا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے جو کہا میں معاف کرتا ہوں، میں رقم بھی معاف کرتا ہوں، تو اب وہاں 1000 کے بجائے 750 ہو جائے گا۔ یہ ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، بل فرمایا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آفر ہے، چونکہ آج دور آفر کا چل رہا ہے تو ترجمہ وہی کرتا ہوں، وہاں وہی معنی ہے، تخفیف کا معنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے، کسے؟ قاتل کے لیے، کہ دیکھ تو اچھی طرح سے ادا کر لے، تجھے ایک موقع مل گیا ورنہ تیری جان جاتی۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے بعد بھی کوئی بڑھا تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ کون؟ مقتول کے جو 3 بھائی ہیں، فیصلہ تو حکومت کی طرف سے یہ ہوا تم پیسہ لے لو 750 اشرفی، 250 اشرفی تم لوگ اٹھا لو تینوں۔ اگر وہ بھائی بھی چاہتا ہے پیسہ تو اسے بھی دیں گے، وہ پیسہ اگر چاہتا ہے تو پیسہ اسے بھی دیں گے، تو 1000 لے کر سب کو 250 اب پوری بات ہو کر باہر نکلا، ایک بھائی نہیں رہے، میرا بابا کوئی نہ مارے، میں چھوڑنا نہیں رہا، اب انہیں مار لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں دردناک عذاب ہے اس کے۔ فیصلہ کو ماننا ہے، اسلامی حکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اب اس قانون کو توڑے گا تو دردناک عذاب۔ اچھا، قاتل اس کے ذمے 1000 اشرفی، اب وہ مان لیا، 500 دے دیا، اب 500 میں ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دونوں کے لیے آیت ہے یہ، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، حکم سنانے کے بعد جو بھی فریق اس میں آگے پیچھے کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ کافروں کے لیے ہے، لیکن اب یہاں ایمان والے کے لیے فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب جان کے بدلے میں جو جان لیں گے، یہ جان کے بدلے میں جان لینا ہے، صرف قتل ہی کریں گے، دوسری کوئی سزا نہیں دیں گے، اس کی ناک نہیں کاٹیں گے، اس کے کان نہیں کاٹیں گے، اس کا پیٹ نہیں چیریں گے، اس کی سولی نہیں چڑھائیں گے، کوئی سزا نہیں دیں گے، صرف ہر کے ذریعے سے جلاد اس کا سر ختم کر دے گا، یہی ایک سزا ہے۔ اس سے بڑھ کر اسے کچھ کریں گے تو اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے، اسی میں وہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اس طرح سے مساوات میں، جان کے بدلے میں جان لینے میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری حیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہاں تو مر رہے ہیں، ایک مرا ہے تو دوسرا بھی مر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بولتے ہیں نہیں تمہاری حیات ہے اس میں۔ حیات کسے بولتے ہیں؟ زندگی کو بولتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قانون جب سامنے آئے گا، میں اسے ماروں گا تو مجھے بھی ماریں گے، تو یہ اسے مارے گا؟ نہیں مارے گا، اس کی جان بھی بچی، اسے بھی حیات ملی، اسے بھی حیات ملی۔ اس کو اللہ نے فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وہ عقل والو دیکھو سنبھل جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ایسی حرکت سے باز آ جاؤ۔ یہاں تتقون تقوی، یہاں تقوی کا معنی وہ ہمارے دماغ میں ہے نہیں، بھی بڑے متقی بھی انہوں، یہ جگہ میں تقوی کا معنی وہ نہیں ہے، یہ جگہ میں تقوی کا معنی ہے خبردار قتل کے ارادے سے بچ جاؤ۔ اگر قتل کر دیا تو مقتول اور قاتل سے کہا جا رہا ہے دیکھو جو کچھ فیصلہ ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے خلاف کرنے سے بچو، لعلکم تتقون، یا بچو کا معنی ہے، تقوی کا معنی نہیں۔ جو حکم آیا اس کی خلاف ورزی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم تتقون۔ یہ ہے، اسی کے تحت بہت سارے احکام نکلتے ہیں۔ کورٹ میں چلے جاؤ، وہ جو کرمنل کورٹ بولتے ہیں اس میں جتنے قوانین دفعات ہیں سب انہی 2 آیتوں میں نکلی ہوئی۔ ایک کتاب ہے وہ بھی بتا دیا گزشتہ ہفتہ، ہدایہ نام کی ایک کتاب، وہ 4 والیوم میں، 4 جلدوں میں، تو 4 جلدوں میں سے تیسری جلد میں جو کچھ ہے وہ سب یہ ہے، اسی 2 آیت کی پوری جلد ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ سول کوڈ کے بارے میں بولتے ہیں، یہ 4تھی جلد میں ہے۔ اب جو آ رہا ہے مضمون، یہ پورا مضمون 4تھی جلد میں ہے۔ اور ڈاکٹر امبیڈکر کو اگر ہو سکا تو اٹھاؤ قبر سے پوچھو تو جو لکھا ہے قانون ہندوستان کا تو کہاں سے لکھا ہے؟
وہ بلا جھجکے بولے گا میں نے پورے قوانین ہدایہ کی 4 جلدوں کو لگ کر میں نے بنایا. بولے گا وہ، کیوں؟ اب تو آخرت دیکھ چکا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا وہ. ڈاکٹر امبیڈکر کو کہاں سے دیا اللہ نے عقل؟ اس سے معلوم، اس نے جان لیا ہے، قوانین پڑھ چکا ہے وہ ہدایہ. آج مدارس میں بھی یہ ہدایہ مولوی ڈھنگ سے پڑھ کے نہیں آتا ہے، لیکن ڈاکٹر امبیڈکر پوری ہدایہ پڑھا ہوا ہے، ایسا پڑھا ہوا ہے، اسے رکھ کر اس نے قانون بنایا. دل بہلانے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، حقیقت آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. حقیقت اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم سمجھیں ہم کون ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیکار ہیں، ہم ڈسٹبن نہیں، پورے ہم ہیں. ہم نے اپنی حیثیت کو جب گرا دیا تو دوسرے آ کر ہم پر بیٹھ گئے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم میں سے کسی کو نزع کا عالم شروع ہو جائے. اب ایک بات سنو اور جو سننے سے پہلے یہ پکا ارادہ کرو مجھے عمل کرنا ہے. کیا؟ ارے بولو نا. وہ بولنے بھی ڈر، وہ انشاءاللہ زور سے بولے تو کیا. دیکھو نزع کا عالم شروع ہو جائے تو وصیت لکھنا فرض ہے. نزع کا عالم شروع ہونے کے بعد کہاں سے بندہ جو وصیت لکھتے ہیں؟ اس لیے فقہا نے لکھا اپنی حیات میں وصیت لکھ کر رکھو، یہ مستحب ہے. کب؟ ان ترک خیرا، اگر کچھ بھی مال چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں خیر مال ہے، جائیداد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی ہے، تجارت ہے، سب ہے، اس بینک بیلنس ہے، ساری چیزیں خیرہ کے اندر ہے. ان ترک خیرا، تو وصیت تو لکھنا ہے. وصیت لکھ دیں گے ہمارے مرنے کے بعد جھگڑا نہیں ہوگا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ نظام ہے بھائی انسان امن کی زندگی گزارے. الوصیہ. اچھا، یہ جو آیت اب ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی آیت نہیں اتاری. وراثت کی آیت 2 ہی آیتیں، سورہ نساء کے 3 صفحے میں 2 آیت ہے. وہ 2 آیت میں دنیا بھر کی وراثت کا مسئلہ ہے 2 ہی آیت. لیکن وراثت کی دنیا اب یہ 500 سال اور پھر پتہ نہیں قیامت تک کتنے سال ہوں گے، پوروں کی وصیت وراثت تقسیم کے لیے یہی 2 آیتیں بنیادیں. سوچ کر دیکھو کیسا کمال. یہی قدرت اللہ میں. یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ وراثت کی آیت نازل نہیں ہوئی، تو اللہ نے کہا والدین کے لیے وصیت کرو اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو. کیسے کرو؟ بالمعروف، سب کو حق ملے اس طرح سے کرو. اب اس کے بعد وہ آیت نازل ہوگی. اب ڈنکے کی چوٹ، ماں باپ زندہ ہے تو 1/6 دینا ہے، 6واں حصہ دینا ہے. اولاد اگر ہے، اولاد اگر نہیں ہے، ماں کو 6واں دے کر پورا باپ کو. آیت نازل ہوگی. بھائی بہن کو نہیں، بھائی بہن کو سب نہیں ملے گا. ہاں، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں تو بھائی بہنوں کو ملے گا. بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، تب بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا. کیسا ملے گا؟ 2 حصے بہن بھی 1 حصے. بھائی بہن تھے، بھائیوں میں سب چلے گئے، بہنوں میں بھی سب چلے گئے. اب صرف بھتیجے کو ملے گا، بھانجے بھانجی کو بھی نہیں ملے گا، بھتیجی کو بھی نہیں ملے گا. یہ لمبا قصہ ہے، کہاں تک بولتا ہوں. ہم لوگ کچھ سمجھیں دین کیا ہے، شریعت ہے، اس لیے کچھ مثالیں دے رہا ہوں. تو یہ اس وقت کی آیت ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی آیت نازل نہیں کیا. اس سے پہلے کا حکم ہے کیا؟ والدین اور رشتہ داروں میں برابر تمہیں سوچ سمجھ کے حصہ کر دو. ماں باپ بھی محروم نہ ہو، تمہارے رشتہ دار بھی محروم نہ ہو. اب رشتہ دار میں کون؟ پورے رشتہ دار. اب آیت نازل ہونے کے بعد نہیں، ماں باپ بیٹا بیٹی، حصہ ختم، اور کچھ نہیں.
ہاں بیوی، بیوی مری تو شوہر، شوہر مری تو بیوی. حقا علی المتقین، یہ حق ہے. دیکھتے نہیں وراثت کا مسئلہ جب آتا ہو تو جھگڑنے لگتے ہیں پورے، بھانوں کو دیتے نہیں، بیٹیاں کو دیتے نہیں. کیوں؟ تقویٰ نہیں ہے. یہاں تقوی کا معنی تقویٰ ہے، ایمان والے، ایمان والوں کا یہ حق ہے. اب اگر کوئی دوسرے کے حقوق کو دبا لینا چاہتا ہے، کبھی کوئی بھائی پورا بھائیوں کا قبضہ دبا لیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، جا رہے کیا کرتا ہے کلر ہے، کہاں جاتا ہے جاتا، پولیس میرے جیب میں رہے، پورے کے پورے میرے جیب میں ہی، کیا کرتا ہے کر لے، پورا کا پورا ہضم کرتا ہے، بہنوں کو بھی نہیں دیتا ہے، بھائیوں کو بھی نہیں دیتا ہے. عجیب دنیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، حق تقوی والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ حق ہے، حقوق میں سے ہے، باقاعدہ دینا ہے، ورنہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. اب وصیت کر رہا ہے، مرنے والا مر رہا ہے، نزع کا عالم ہے، لکھ نہیں سکتا ہے، تو دنیا کو محلے کے بلا لے، 2 آدمی محلے والوں کو بلا لے، اپنے اولاد کو بلا کر وصیت نہ کرے. بیوی سے وصیت کر رہا ہے، بیٹی سے، بیٹے سے، باپ سے، ماں سے نہیں، یہ وصیت نہیں چلے گا. محلے کے 2 آدمی کو بلا لے، اگر عورت ہے تو محلے کی 4 عورتوں کو بلا لے، بلا کر آپ وصیت کر دیں، جھٹ پھٹ پھٹ پھٹ. اب وہ ذمہ دار ہو جائیں گے پورے اس کی وراثت کے. اب ان کو وصیت انہوں نے سنا ہے، ویسے ہی ان کو عمل کرنا ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو وصیت سننے کے بعد اپنے طرف سے ذرا بھی تبدیلی کرے گا، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، کہ پورا کا پورا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو وصیت کر کے مر چکا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں بدلا؟ اس نے ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، جو ڈرے گا کیا کس کا؟ حق تلفی سے اور گناہ سے، وصیت کرنے والے. فمن خاف من موص، وصیت کرنے والا وصیت کر کے اللہ کو پیارا ہو گیا. اب جو سنے ہیں وہ ڈر رہے ہیں، کیا؟ جنفن او اثمن، کچھ زیادتی کرنے سے یا گناہ کام کرنے سے. فاصلح بینہم، اب وہ پورا کے پورا کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسئلہ سلجھائے، الجھائے نہیں، سلجھ جائے. تو پھر بھی کچھ الجھ گیا وارثین میں سے، فلا اثم علیہ، جس نے وصیت سنا ہے اسے کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ اس نے تو یہی چاہا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں. پہلے تہذیب اخلاق کا بیان، پھر تدبیر منزل کا، سیاست مدنیہ کا، پورا دین کا خلاصہ اتنا ہی ہے. اب ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہو تو بہترین نسخہ، ڈاکٹر لکھتا نہیں، بیمار یہ لکھتا، نسخہ ہی تو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے؟ اردو میں تو نسخہ بولتے ہیں. سمجھ گئے نسخہ کسے بولتے ہیں؟ حکیم صاحب لکھتے ہیں، ڈاکٹر جو لکھتا ہے اس کو نسخہ بولتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تہذیب اخلاق، یہ تدبیر منزل، یہ سیاست مدنی اپنے زندگیوں میں لانا ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کو اپناؤ. روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو اگر کما حق ہو ادا کر لو گے، تمہاری زندگی میں تہذیب اخلاق بھی آئے گا، تدبیر منزل بھی آئے گی، سیاست مدنیہ بھی قائم ہو جائے گی. یعنی بہترین شاندار انصاف والی حکومت قائم ہو جائے گی. اس کے لیے ذریعہ روزہ. یہاں تک چونکہ مضمون دوسرا ہے، ایک سوال آیا تھا، یہ پہلے اتوار سے پہلے اتوار، لفظ تصوف ایک چیز ہے. اب تصوف کیا ہے؟ سوال ایسا ہوا ہے. بہرحال تصوف سے متعلق ایک سوال ہے، جاننا چاہتے ہیں. میں یہ قصہ پہلے سنا دیتا ہوں، اس قصے سے فائدہ یہ ہوگا جلدی سے بات سمجھ میں آئے.
ہندوستان میں آج جو مسلمان ہیں 3 علماء کی وجہ سے ہیں. اگر وہ 3 علماء 47 سے پہلے ارادہ دوسرا کر لیتے ہندوستان میں شاید آج مسلمان نہ ہو. تینوں کا نام سن لو. سر فہرست جسے ہم سرخیل کارواں بولتے ہیں، لیڈر. سمجھنے کے لیے لیڈر استعمال کیا، مجھے لیڈر استعمال کرنے میں تو کبھی پسند نہیں. اسے اردو میں اسی کا ترجمہ ہے سرخیل کارواں. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، یہ سرخیل کارواں ہے. ان کے 2 بازو ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں نا. ایک ہے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال، جو ہم پوری دنیا میں پڑھتے ہیں. دوسرے ہیں حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ 2 وہ اصل، یہ دونوں ان کے دائیں بائیں بازو. ان دونوں نے بیٹھ کر ایک کھٹری میں فیصلہ کر لیا کہ ہم کو ہندوستان چھوڑ کر نہیں جانا. اب ان کے مریدین، ان کے مریدین، ان کے مریدین سب جم گئے. جو جم گئے وہی یو پی میں ہیں سب. تو اس زمانے میں یہ جو ہندوستان کی آزادی میں آگے تھے، ان کا نام ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. رئیس الاحرار کے نام سے مشہور تھے، آزادی کے لیڈر. یہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے عاشق تھے. اب حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے. اب کسی کو بھی حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے جانا ہو، کسی کو بھی آج بھی رائے پور جانا ہو تو سہارنپور جا کر ہی جانا ہوگا، ورنہ سیدھا ہیلی کاپٹر سے جا سکتا ہے. ورنہ کسی کو بھی جانا ہو تو سہارنپور جا کر ہی بدلنا پڑے گا رائے پور جانے کے لیے. تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رائے پور جانے کے ارادے سے حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو جو بھی آتا حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے پہلا سوال ہوتا شیخ سے مل کے آئے. حالانکہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب حضرت مولانا عبد القادر صاحب سے بہت چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن پہلا سوال ان سے یہ ہوتا شیخ سے مل کے آئے، شیخ خیریت سے ہیں؟ اگر وہ جواب دیتے ہاں مل کے آیا خیریت سے ہیں، تب ان کے ساتھ منہ لگا کے بات کرتے تھے، نہیں تو نہیں کرتے تھے. اب یہ معلوم تھا حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رئیس الاحرار رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن ان حضرت شیخ سے ذرا بھی جوڑ نہیں تھا، اس لیے کہ عمر میں کافی چھوٹے تھے شیخ الحدیث. اب مان نہ مان میں تیرا مہمان بولتے نہیں، تو چاروں ناچار گئے، سلام کر کے مصافحہ کیا شیخ الحدیث سے. چونکہ وہاں جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا شیخ کیسے ہیں، شیخ ہی بولتے تھے وہ. تو انہوں نے سوچا بھی چلتے چلتے ایک سوال کریں گے، جواب دیں گے، اس پر سوال کروں گا، پھر جواب دیں، اس پر سوال کروں گا، پھر سوال جواب دیں گے، پھر سوال کروں گا. یہ سب دماغ میں بیٹھ، بہت بڑے عالم ہیں وہ حبیب الرحمن صاحب رئیس الاحرار. تو انہوں نے سوال کیا تصوف کیا بلا ہے؟ سوال ان کا اسی الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے بولتے، یہ تصوف کیا بلا ہے؟ آپ جواب سوچ کے رکھیں، میں رائے پور جا کے واپس آؤں گا تو آپ سے جواب لے لوں گا. تو حضرت شیخ الحدیث نے کہا جواب لیتے جاؤ، واپسی میں سوچ کے آؤ کیا کیا سوال کرنا ہے. کہا پورا تصوف کا خلاصہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت ایسی کرو کہ اللہ کو تم دیکھتے ہو. اگر اتنی صلاحیت اور استعداد تمہیں پیدا نہیں ہوئی تو یہ تو خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. پورا تصوف کا نچوڑ یہ ہے. اب اس پر تم سوال قائم کرو، پھر آؤ میرے پاس جواب سنیں گے. تو حضرت رئیس الاحرار فرماتے ہیں پورے سفر میں میں نے دیکھا کوئی سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں. اب اس کے بعد تصوف یہی ہے. ایک اور قصہ سناتا ہوں تصوف کیا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن 8 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھا ہے، انگریزی میں بھی چھپی ہوئی ہے. ان کے 3 لڑکے ہیں، ایک لڑکے کا نام ہے ذکی، چھوٹے بچے اس قسم کے، تو لکھنا پڑھنا اچھا آ گیا.
تو اچھا لکھنے آ گیا تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہا بیٹے دیکھو پہلا خط تم حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی کو خط لکھو. دیکھا اس زمانے میں کیا ذوق تھا. یعنی بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے پہلا خط تم حکیم الامت کو لکھو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایسا کیا ایسا ویسا بچے کی تحریر کیسی ہوگی. بہرحال کچھ بھی لکھا اور پوسٹ کر دیا. حضرت تھانوی نے جواب کیا جواب دیا؟ بیٹے تمہارا خط ملا پڑھ کے بہت دل باغ باغ ہو گیا. دیکھو تحریر سنوارنے کی کوشش کرو, تحریر سنوارنے کی کوشش کرو, میں تمہیں ابھی سے صوفی بناتا ہوں. ابھی تم کو صوفی بناتا ہوں. کیا مطلب ہے صوفی بناتا ہوں؟ صوفی تصوف میں لگے ہوئے کہ صوفی بولتے. اب ہمارے ذہن میں صوفی کا نام جب آتا ہے تو بیٹا وہ میلا کپڑا, پراگندہ بال, دیوانے کی شکل, لمبے موٹے موٹے تسبیح. نہیں, حضرت یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تحریر سنوارو, یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے. کپڑا سنوارو, پاک و صاف رہنے کی کوشش کرو. گندگی تصوف کے خلاف ہے, میلا کچیلا رہنا تصوف کے خلاف ہے. ایک صحابی آئے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں, پراگندہ بال, پرانے کپڑے, میلے کچیلے, پیسہ نہیں کی. نبی علیہ السلام نے سوال کیا, مشکات شریف میں حدیث ہے, نام بھی کتاب پڑھ لیتا ہوں, بار بار انگلی بھی دکھاتا ہوں امام صاحب کی طرف. بولا جاؤ امام صاحب کے پاس, حضرت جو حدیث بیان کے اٹھا کے دکھاؤں, نام حوالہ دیجیے مشکات میں. نبی علیہ السلام نے پوچھا پیسہ نہیں کی؟ جی یا رسول بہت پیسہ ہے. جب بہت پیسہ ہے تو شکل بنا کے رکھا ہے, کپڑا دھونے نہیں ہوتا ہے, کنگھی کرنے نہیں ہوتا ہے, تیل لگانے نہیں ہوتا ہے. دیکھو بال پر بات آ گئی. بہت سے نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے گردہ رکھنے کا. ایک نوجوان گردہ رکھا, بہت سارے ہیں, ذرا وہ میرے سے ملتا جلتا تھا. میں نے اس سے پوچھا بال تو رکھے ہو, بال کا حق جانتے ہو؟ انہیں سر پریشان ہو گیا, بال کا کیا حق ہے حضرت؟ میں کہا بال حقوق ہیں, بال کے 2 حقوق ہیں. اگر یہ 2 حقوق ادا کرتے ہو تو بال رکھو, ورنہ بال رکھنا گناہ ہے. دوسرے دن ہی بال نکل. اچھا بچہ تھا, نیک بچہ تھا, شادی شدہ ہے, بچے والا ہے, لیکن مان لیا. بال کے بھی حقوق ہیں. سارے حقوق کی ادائیگی کا نام تصوف ہے. اگر یہ ساری چیزوں کے حقوق کو جان لیا تب وہ کہو کہ یہ تصوف ہے, اب یہ صوفی ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دیکھو یہ تصوف ہماری زبان ہے, حدیث کی زبان احسان ہے, اور قرآن کی زبان تزکیہ ہے. قرآن میں جس تزکیے کا ذکر ہے, پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری اللہ نے دیا وہ 3 مقام میں اللہ نے بیان فرمایا. اس میں سے ایک تزکیہ, وہ یزکیہم, پاک و صاف کرتے ہیں, فلٹر کرتے ہیں. کسے؟ صحابہ. کیا فلٹر کرتے ہیں حضرت؟ پانی فلٹر تو سنے ہم نے, تیل فلٹر تو سنے, یہ کیا ہے آدمی کو فلٹر کرتے سو؟ ہاں, صحابہ کو ایسا فلٹر کرے ہیں پوری دنیا مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہی سا فلٹر کریں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ. آخری درجے کا جو صحابی ہے, پورے تابعین, پورے تبع تابعین, پورے مشائخ, پورے محدثین سب کو لا کر ایک پلڑے میں رکھ ڈالو, آخری درجے کے ایک صحابی کو رکھو, یہ صحابی کا پلڑا یوں جائے گا اور یہ ساروں کا پلڑا اوپر جائے گا. ایک بہت بڑے عالم, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بولتے ہیں, مجھے بول رہے ہیں. میں بولا میں کہاں بولتا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یوں بولتے ہیں. وہ ذرا ہٹے ہوئے تھے, انتقال ہو گیا, دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. بہت بڑے عالم, میں تو ان کو بہت, میرے سے بڑا عالم تھا. ارے میں تو کچھ بھی نہیں, بیکار بات واہیات ہوں. تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا,
آپ لوگ جو بولتے ہیں صحابہ، یہ ادنا صحابہ کا مقابلہ پورے تابعین، پورے تبع تابعین، پورے اللہ والوں کی جماعت اور فقہا، محدثین، مفسرین پورے مل کر بھی ایک ادنا درجے کے صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ریفرنس کی دلیل. تم کہا رضی اللہ عنہ، خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہے دلیل. ایسا منہ بند کیا وہ فوراً میرے پاس سے چلے گئے، پھر کھڑے نہیں میرے سامنے. کیوں؟ اس کے بعد کوئی جواب نہیں ان کے پاس. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تابعی کو نہیں بولیں گے. محبت میں بولنا الگ چیز ہے، لیکن جو حکم ہے بولنے کا، نہ بولنے کی صورت میں نفاق کا ہے. صحابی کا نام لو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولیں گے، نفاق کا ڈر ہے، بلکہ کفر کا ڈر ہے. تابعین کو بول لو، کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، محبت کی بات ہے. لیکن چھوڑو گے تو کوئی گناہ نہیں، بولنا بھی نہیں چاہیے. رحمۃ اللہ علیہ بولنا چاہیے، تابعین کو، تبع تابعین کو، سب کو بھی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص. دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تصوف اتنا ہی، اور کچھ بھی نہیں. تصوف سے ہٹے تو گویا اسلام سے ہٹیں گے. تصوف اصل ہے کیا؟ یہی ابھی جو بتایا، تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ، تینوں کا نچوڑ تصوف. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. عجیب دعا آئی ہے، سن لو ایک بار، بے ساختہ آئی ہے دعا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. بلا سوچے سمجھے دعا زبان سے آئی ہے. اب جو باتیں ہوئی ہیں اس کے لیے اس دعا بہت گہرا تعلق ہے. رابطہ عالم اسلامی ایک ہے سعودی میں، ایک میٹنگ ہوتی ہے، سارے عالم کے سربراہ آتے ہیں پوری دنیا کے. تو ایک مرتبہ ہندوستان سے 3 افراد پہنچے ہوئے تھے مل کر، اس کے علاوہ بھی گئے لیکن 3 مل کر گئے. تینوں کا نام لیتا ہوں. ایک حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب فاروقی، عبد الحلیم صاحب فاروقی لکھنوی، تیسرے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی. تینوں مل کر سفر کرے. اب وہ میٹنگ ختم ہوئی، بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے کہا چلو طواف کریں گے، دعا کر کے آئیں گے. تو طواف کے لیے پہنچے. یہ سنائے ہیں حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب فاروقی نے، ان کی زبان سے میں ہی اپنے کانوں سے سنا ہوں. اب بھی وہ بقید حیات ہیں، بقید دونوں نہیں ہیں، دونوں اللہ کے پیارے ہو گئے. طواف کر لیا دعا کے لیے، وہ بول رہے ہیں آپ دعا کیجئے، وہ کہتے ہیں آپ دعا کیجئے. تین آپس میں ایک دوسرے کے اتنے میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے دعا شروع کیا. کیا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. آگے پڑھتے ہی دعا کا ایک حصہ ہے اور ایک حصہ ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب فاروقی نے زور سے کہا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اصل میں یہ دعا ہے حضرات صحابہ کرام کی شان میں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کہا ان کے لیے یہ دعا مانگو. یہ صحابہ کے لیے دعا ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو پہلے ڈویژن کے ہیں صحابہ، اور ان میں سے کسی کا کینہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرما. یہ دعا نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ جملامی صحابہ پر تیر چلاتے رہتے ہیں. ان کا مزاج یہ ہے. جماعت اسلامی کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ پر تیر چلاؤ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.
اس عنوان سے وہ ایک نام الگ سے بنا کر ایک پارٹی بنائی، جماعت اسلامی۔ صحابہ کی ان کے پاس کوئی قدر نہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، پڑوس ملک میں ہے نا پاکستان میں، جو بھی بیان کرتا صحابہ کا نام لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولتا تو لوگ فیصلہ کرتے جماعت اسلامی کا آدمی۔ کیوں؟ اہل ہوتے ہیں صحابہ کے نام کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑتے نہیں تھے، ہمیں بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ صحابی کا نام ہم کب بھی لیں، کسی بھی مجلس میں چبوتر میں بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے صحابی کا نام لیں، یاد رکھو، غور سے سنو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کو ضروری سمجھو، فرض کا درجہ سمجھو، ورنہ ایمان خطرے میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔